اپنے آپ سے باہر ہو گیا. مجھے کہتا ہے میں جو ایم این اے ہیں ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈا, میں اس کو بھتیجا ہوں اور میرا کزن ڈی پی او ہے, میں آپ کو گولی مار دوں گا. میں اور میرے جو انکل تھے بینک میں انٹر ہونے لگے ہیں, تو ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہریار صاحب نے کہا ہے کہ جمشید کو 1 گھنٹہ بیٹھانا ہے. جیسے ہی میری باری آئی وہ دونوں چلے گئے ہیں, تو میں نے شہریار صاحب سے کہا ہے کہ بھائی سر یہ فائل دیکھ لیں. تو اس نے کہا کہ آپ 1 گھنٹے بعد آنا. میں نے کہا یہ بندہ ہائپر ہو گیا, اب اس سے الجھنے کا فائدہ نہیں ہے. میں ادھر جا کر بیٹھ گیا ہوں اور وہ بندہ وہاں سے 3 بار پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. میں 2009 سے بینک کا کسٹمر ہوں, آج تک میری اس بندے سے زندگی میں کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی. اس نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے ایس ایچ او کے نام, اور وہیں پہ بیٹھے جی وہاں پر, اور اس اپلیکیشن دینے سے پہلے وہ مجھے پھر 4تھی بار دھمکیاں دے کر گیا ہے, اور سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ. کیا دھمکی میں کیا کہتے رہتے؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لوں گا. میرا کزن ڈی پی او ہے اور میں آپ کو جو ہے نا وہ جیل میں بند کرواؤں. جیسے اس نے گالی دی ہے تو میں وہاں پر اسے الجھ پڑتا, لیکن میں نے اس کو پھر بھی جو ہے نا اس کو اگنور کیا. میں یہ چاہتا تھا کہ بینک ہی کوئی ایکشن لے. شہریار خود آیا, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور وہاں سے ہم لوگ چلے گئے تھانے میں. جی تھانے میں, اور اس نے اپنی اپلیکیشن اٹھا لی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ چلا ہے دوسرے دن کہ ادھر سے پیچ اپ کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ادھر سے وہ بندہ اپلیکیشن کو پراپرلی پرسیو کر رہا تھا. یہ جو شہریار ہے یہ اس کا پہلا کیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے افیکٹیز ہمارے ایریا میں موجود ہیں. جی بالکل, اگر اوپن انکوائری کروائی جائے تو آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پر ملیں گے جو کہ افیکٹڈ ہیں اس کے بیہیویئر کی وجہ سے. آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے کانٹیکٹس وغیرہ؟ جی بالکل, میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ہے کہ اگر اوپن انکوائری کروائیں گے تو ہم لوگ سامنے آئیں گے. وہ میرے پاس اس کو آنا چاہیے, مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جس طرح ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, میری انسلٹ ہوئی ہے, تو ایک ویڈیو ریکارڈ اس کا بیان ہونا چاہیے, اس کی آن دی ریکارڈ معافی ہونی چاہیے. میں چونکہ اسی علاقے کا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ سرائے مہاجر پر میں نے تقریباً 8 سال ٹیچنگ کی ہے. وہاں پر میرے شاگرد ہیں, ہر بندہ جاننے والا, اور اڈے سے بالکل اڈے کے اندر ہی ہے پولیس اسٹیشن. تو وہاں سے ایک ٹیچر کو جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ان ایکسیپٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا میزبان شکیل حیدر آپ کے خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھکر نیٹ ورک. پچھلے 1-2 دن سے بھکر کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بینک کے عملے کی جانب سے ٹیچر کے ساتھ جو مس بیہیو کیا گیا اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے, اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو اہلیان بھکر ہیں وہ بڑی زیادہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر بڑا زیادہ اظہار ناراضگی کر رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کے ساتھ ایک پرائیویٹ بینک کے اندر اس طرح کا بیہیویئر کیوں کیا گیا ہے, اور کیوں ان کے ساتھ اتنا زیادہ وہ جو بینک کا جو ایک وہاں پر کام کرنے والا ملازم تھا وہ جس طرح اٹھ کر آ رہا تھا, اور وہ جو ٹیچر تھے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا, ان سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا, مس بیہیو کر رہا تھا. تو اس کے اوپر بڑے زیادہ سراپا احتجاج ہیں, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو وہ بندہ تھا اس کے خلاف نہ صرف قانونی طور پر کارروائی کی جائے, بلکہ جو بینک ہے بینک بھی اس کے خلاف جو ان کے اپنے قوانین ہیں, اپنی پالیسیز ہیں, ان کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرے. اور جس معزز ٹیچر کے ساتھ یہ مس بیہیو ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ اس وقت بھکر نیٹ ورک اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسائل کیا ہوئے تھے, آخر کیوں یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سامنے آئے تھے. اور جو زیادہ افسوسناک بات ہے, جس طرح بھی انہوں نے مجھے کچھ دیر پہلے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے پھر جو وہاں کی پولیس ہے اس نے بھی ان کے ساتھ پھر ایسا بیہیو کیا کہ جو ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور پھر اس کے علاوہ وہ جو دھمکیاں دینے والا اس بینک کا ملازم تھا وہ یہ بھی کہتا رہا کہ جو سابق ایم این اے ہیں وہ میرے ریلیٹیو ہیں, اور میرا ایک کزن ڈی پی او ہے, اور میں ان کے تھرو آپ لوگوں کو پریشرائز کراؤں گا, ان کے تھرو میں پھر آپ لوگوں سے اپنا حساب چکتا کروں گا. تو یہ جو ساری دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں, جو مس بیہیو کیا جاتا رہا ہے ایک انتہائی رسپیکٹیبل ٹیچر کے ساتھ, تو اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ بھی ہم کریں گے. اور جو ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کیا ہوئے تھے, اور کس طرح سے یہ جو معاملات ہیں ان کو اب سیٹل کیا جا سکتا ہے, یا ان کا مطالبہ کیا ہے, یا یہ کیا خواہش رکھتے تھے. کہ سو مچ سر آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ٹائم دیا. تھوڑا سا ذرا اپنے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے, اپنا تعارف بھی کروا دیجیے, اور یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ جو وائرل ویڈیو ہے اس کی حقیقت کیا ہے, کیا وہاں پر معاملات ہوئے تھے, وہاں پر کیا پرابلم ہوا تھا. جی شکیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا.
اور مجھے یہاں پر بلوانے کے لیے۔ میرا نام محمد جمشید ہے اور میں ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ اس کے علاوہ میں ٹاپ ریٹڈ پلس فری لانسر ہوں اور HBL سرائے مہاجر برانچ میں ویلیوڈ کسٹمر ہوں 2009 سے۔ اچھا، تو گورنمنٹ کی ایک اسکیم چل رہی ہے سولر لون، تو اس کے لیے میرے جو انکل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بینک کے ویلیوڈ کلائنٹ ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں، انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ تو وہاں پر ایک فیلڈ آفیسر ہیں شہریار خان نیازی۔ یہ اب کتنے دن پہلے گئے؟ یہ منگل والے دن گئے تھے۔ اچھا جی، یہ تقریباً ہو گئے 5-6 دن ہو گئے۔ تو گئے وہاں پر، ان سے ریکوائرمنٹ پوچھی ہم نے، تو اس دن بھی اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، وہ کیا نام کیا ہے اس کا؟ شہریار خان نیازی۔ شہریار خان نیازی، وہ وہاں پر حبیب بینک کے اندر وہ فیلڈ آفیسر ہیں جی، ایگری کے متعلق جو لون ہیں وہ اپروو کرتے ہیں، ان کا کام وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ریکوائرمنٹ بتائی ہیں، ہم نے ریکوائرمنٹ پوچھی ہیں اور پھر ہم چلے گئے ہیں۔ تحصیل منکیرا بنتی ہے، تو منکیرا میں جو پٹواری دفتر ہے وہاں سے ہم نے پاس بک وغیرہ یا جو بھی ریکوائرمنٹ وہ ساری پوری کی ہیں۔ اس سے اگلے دن پھر ہم واپس آئے ہیں، تو اس نے ایک چیز نئی ہمیں بتا دی ہے۔ تو میں نے وہاں پر بھی اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ کو یہ چیز پہلے بتانی چاہیے تھی کہ کل جو ہم گئے ہیں تو ہم وہی ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے۔ بہرحال میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے یا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یعنی میں نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد جمعرات والے دن جیسے ہی ہم لوگ صبح آئے ہیں، میں اور میرے جو انکل تھے بینک میں انٹر ہونے لگے ہیں، تو ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہریار صاحب نے کہا ہے کہ جمشید کو 1 گھنٹہ بیٹھانا ہے۔ یہ اسی بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے آپ سے کہا؟ بالکل۔ اور وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اسی بینک کا ہی ملازم ہے؟ جی بالکل۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ پھر کیونکہ اس کو اپنی نوکری عزیز ہوگی، وہ کل اگر کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں کہا تھا۔ چلے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، اس سارے معاملے میں CCTV کیمراز گواہ ہیں، ایک بات۔ آپ کے CCTV کیمراز کے اندر وائس ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، وہاں پر وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، چلے وہ ایک بندہ پیچھے بیٹھ کر بنا رہا ہے، بینک کی اپنی CCTV کیمرا وہاں سے ریکارڈنگ نکلوا لیں، میں تو بڑا کام رہا ہوں۔ اچھا، اس نے آپ کو کہا کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کروایا جائے؟ بالکل۔ اچھا، 2 بندوں کو وہ سرو کر رہا تھا، تو ایک چیئر خالی پڑی تھی، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اپنے ٹرن کے لیے۔ جیسے ہی میری باری آئی وہ دونوں چلے گئے ہیں، تو میں نے شہریار صاحب سے کہا ہے کہ بھائی سر یہ فائل دیکھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ 1 گھنٹے بعد آنا۔ تو میں نے صرف یہی الفاظ کہے ہیں کہ سر آپ نے ان 2 بندوں کو سرو کیا ہے، تو اب آپ مجھے 1 گھنٹے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے میں جو MNA ہیں ڈاکٹر افضل خان ڈانڈا، میں اس کو بھتیجا ہوں اور میرا کزن DPO ہے، میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ اور یہ چیز آن دی ریکارڈ موجود ہے، CCTV کیمراز میں یہ چیز ریکارڈڈ ہے۔ جو 4 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں بڑا کام ہو کے بیٹھا ہوں، میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس کو۔ نہیں، آپ نے جو کہا کہ میں کیوں 1 گھنٹہ ویٹ کروں، تو اس میں آپ کا پھر لہجہ کیسا تھا؟ یعنی کہ آپ نے بھی تو ترش لہجے میں تو نہیں کہا تھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ابھی جا رہے ہیں، ان کا کام آپ نے ابھی کر دیا، میں 1 گھنٹہ کیوں بیٹھوں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے میں ایک بار ریپیٹ کروں گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن CCTV کیمرہ جھوٹ نہیں بول رہا، جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بالکل اوپر CCTV کیمرہ موجود ہے، اس کے بیک سائڈ پر کول مائنڈڈ ہو کے آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا پرابلم ہے، میں 1 گھنٹہ کیا؟ بالکل، میں کول مائنڈڈ ہو کر وہاں پر بیٹھا رہا ہوں اور میں نے کہا کہ بھئی یہ ہماری فائل دیکھ لیں۔ تو وہ اتنا ہائپر ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ میں نے زبیر صاحب کو کہا ہے، جو مینیجر ہیں زبیر غوری صاحب، میں نے انہیں بلایا ہے، میں نے کہا سر یہ بیہیویئر دیکھ لیں۔ اور میں ادھر آپریشن مینیجر بیٹھے تھے روف صاحب، میں ان کے پاس چلا گیا ہوں، میں نے کہا یہ بندہ ہائپر ہو گیا، اب اس سے الجھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں ادھر جا کر بیٹھ گیا ہوں اور وہ بندہ وہاں سے 3 بار پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ وہ ویڈیوز ایک ویڈیو میں تو دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو بڑا وہ جیسے پتہ نہیں وہ آپ کا کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے اور آپ نے کوئی گالیاں شالیاں دی۔ اچھا، ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں 2009 سے بینک کا کسٹمر ہوں، آج تک میری اس بندے سے زندگی میں کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو یا پرانی کوئی ایسی بات ہو، اس بندے سے میں کبھی بھی نہیں ملا۔ یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے جی شہریار صاحب، میرا تعلق ہوتا ہے مینیجر کے ساتھ یا آپریشن مینیجر کے ساتھ، میں ان 2 بندوں کے ساتھ ملتا ہوں اور اس کے ساتھ تو میری انٹریکشن بھی پہلی ہوئی ہے۔ ایون کہ اگر میں کلائنٹ نہیں بھی ہوں تو یہ بیہیویئر ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اینی ہاؤ، جب اس نے یہ سارا معاملہ کر لیا، پھر میں وہاں پر بینک میں بیٹھ گیا، میں نے HBL کی مینجمنٹ کو آگاہ کر دیا تھا اس سارے معاملے کی۔ آپ جب آپ نے کہا کہ آپ نے سیٹ چینج کر لی، آپ دوسرے آفیسر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، جب آپ وہاں پر جا کر بیٹھے تو پھر وہ کیا ریزن تھی کہ پھر وہ اٹھ کر آ رہے تھے؟ پھر آپ وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں وغیرہ دے رہے تھے
نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. وہ کیوں آ رہے تھے؟ اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں میں وہاں پر بھی بڑا پیسفل ہو کے بیٹھا ہوں, تو پھر اسے غصہ تھا کہ جی یہاں سے جا کیوں نہیں رہا, بینک سے کیوں نہیں جا رہا؟ جی یہ بینک سے کیوں نہیں جا رہا. اچھا. تو ان دا مین ٹائم میں نے رمضان جھنج صاحب ہیں, غالباً ایریا مینیجر ہیں ایچ بی ایل کے, میں نے انہیں کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک انکوائری افسر آپ کے پاس آ رہا ہے. تو تقریباً کوئی 1 گھنٹے بعد ان کا ایک انکوائری افسر تھا, اصغر جعفری صاحب تھے, وہ وہاں پر تشریف لے آئے. انہوں نے پیچ اپ کروانے کی کوشش کی. میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں آن دی ریکارڈ سی سی ٹی وی کیمرہ میں, ان کیس اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, میری زبان جھوٹ بول رہی ہے, تو آپ وہاں سے دیکھ لیں. بہرحال انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بندہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, شہریار صاحب ان کی زیادتی ہے. انہوں نے پیچ اپ کروانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں مانا. میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ایکشن ایچ بی ایل انسٹنٹ لے, کیونکہ ایک کمرشل بینک کا آفیسر ایک کلائنٹ کے ساتھ, ایون اگر میں کلائنٹ نہیں بھی ہوں, میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں, ایسا بیہیویئر تو کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. صرف بینک یا کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کسی بھی آپ جگہ پر جائیں, تو ایسا بیہیویئر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد جب اس نے دیکھا ہے شہریار نے کہ میں وہاں سے موو نہیں کر رہا, تو اس نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے ایس ایچ او کے نام, اور وہیں پہ بیٹھے جی وہاں پر, اور اس اپلیکیشن دینے سے پہلے وہ مجھے پھر 4تھی بار دھمکیاں دے کر گیا ہے, اور سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ. کیا دھمکیوں میں کیا کہتے رہے؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لوں گا, میرا کزن ڈی پی او ہے, اور میں آپ کو جو ہے نا وہ جیل میں بند کرواؤں گا. یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ, اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے. چلے میں جھوٹ بول سکتا ہوں, سی سی ٹی وی کیمرے میں موجود ہے. یعنی مجھے یہاں پر اس میٹر میں گالیوں والیوں والا بھی سین ہوا تھا کوئی؟ نہیں, بالکل میں نے نہیں نکالی. ہاں انہوں نے مجھے بین کی گالی دی ہے. ایک ویڈیو جو 4 ویڈیوز ہیں, اگر اس کے ایک ویڈیو کے اینڈ پر دیں تو اس نے مجھے گالی بھی دی ہے, لیکن ہماری تربیت ایسے کی گئی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو الجھتے نہیں ہیں. اگر جیسے اس نے گالی دی ہے تو میں وہاں پر اسے الجھ پڑتا, لیکن میں نے اس کو پھر بھی جو ہے نا اس کو اگنور کیا. میں یہ چاہتا تھا کہ بینک ہی کوئی ایکشن لے. اینی ہاؤ اس نے اپلیکیشن لیے اور بالکل قریبی تھانہ ہے وہاں پر گیا, اور تھوڑی دیر بعد تقریباً 4-5 منٹ بعد سرائے مہاجر گیا. جی, تو وہاں سے گاڑی آ گئی ہے. تو میں نے جو پولیس آفیسر تھا اس کو میں نے کہا ہے کہ بھائی میں ٹیچر, بینک میں آپ بیٹھے تھے, وہ گیا اپلیکیشن لے کے گیا, اپلیکیشن دی اور گاڑی فوراً آ گئی آپ کے پاس. میکسیمم 4 سے 5 منٹ میں آ گئی. مطلب یہاں پر دیکھ لیں ایک ٹیچر کے خلاف کتنا کوئک ریسپانس دے رہی ہے پولیس اگینسٹ, اور معاملے کو دیکھے بنا. پرابلم تو یہ ہے کہ معاملے کو دیکھے بنا. بالکل بالکل. اچھا, میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹیچر ہوں, اب میں خود آ جاتا ہوں, آپ جائیں. تو پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. یہ چیز ایک بڑی تکلیف دیتی میرے. یعنی ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے, ایس ایچ او صاحب کو میں نے سارا ہتھ کڑی لگائی آپ کو؟ نہیں, ہتھ کڑی نہیں لگائی, انہوں نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, اور یہ چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے. تکلیف دہ. اچھا جی, ایس ایچ او صاحب کو میں نے ساری کہانی. ایس ایچ او کا نام آتا ہے کون سا؟ نہیں مجھے نام نہیں یاد, لیکن انہوں نے مجھے بٹھایا اپنے پاس اور ساری کہانی بتائی ہے. انہیں پھر سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ جو ہے نا جو شہریار نے اپلیکیشن دی ہے وہ نہیں ہے. اینی ہاؤ پھر انہوں نے مجھے وہاں پر بٹھایا, اور اتنی دیر میں مینیجر ایچ بی ایل زبیر غوری صاحب, آپریشن مینیجر اسد روف صاحب, اور ان کے جو انکوائری آفیسر آئے ہوئے تھے اصغر جعفری صاحب, تو وہ بھی وہاں پر آ گئے, اور شہریار خود آیا, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, اور وہاں سے ہم لوگ چلے گئے تھانے میں. جی تھانے میں, اور اس نے اپنی اپلیکیشن اٹھا لی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ چلا ہے دوسرے دن کہ ادھر سے پیچ اپ کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ادھر سے وہ بندہ اپلیکیشن کو پراپرلی پرسیو کر رہا تھا اٹھانے کے باوجود بھی. جی. اچھا. اور دوسرے دن یعنی کیسے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہاں پر تھانے میں مطلب ہمارے بھی کنٹیکٹ موجود ہیں, اور وہاں پر میرے انکل بیٹھے تھے, انہیں پتا چلا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ابھی تک اٹھائی نہیں گئی, جو کہ بعد میں ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا. وہ یونس کیسرانی صاحب تھے, شاید زونل مینیجر تھے, ان کی موجودگی میں اپلیکیشن اٹھائی گئی ہے. اچھا جی. تو ہم لوگ جمعہ والے دن تمام جو ریکوائرمنٹس تھی, لیگل پروسیجر تھا لون کا, وہ مکمل کر کے آ رہے تھے. تو رستے میں آ رہا تھا, اور مجھے پتہ چلا ہے ایس ایچ او صاحب کی کال آئی ہے کہ بھائی آپ لوگ آ جائیں. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی اپلیکیشن مطلب کام تو چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. ہم لوگ بینک میں انٹر ہوئے, تو وہاں پر ان کی انکوائری ٹیم آئی بیٹھی تھی. یونس کیسرانی صاحب تھے, اور رمضان جھنج صاحب ہیں, وہ شاید ایریا مینیجر ہیں. تو انہیں سارے واقعے کا پتہ تھا, انہوں نے شاید ریکارڈنگز بھی دیکھ لی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بندہ ہمارا بالکل گلٹی ہے, آپ اس کو معاف کر دیں. میں نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا, آپ انکوائری کروائیں, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں آپ. انہوں نے کہا ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں,
آپ اس کو معاف کر دیں, اس کی نوکری کا مسئلہ ہے. فورسفلی کہہ رہے تھے, ریکویسٹ نہیں, ریکویسٹ کے انداز میں ریکویسٹ کر رہے جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اس ان دا مین ٹائم میرے ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے, ان کی کال آ گئی تھی کہ میں آ رہا ہوں, وہ اسکیل 18 میں ہے. ان کی کال آ گئی تھی کہ آپ نے میرے آنے تک کوئی ایکشن نہیں لینا, نہ معاف کرنا ہے نہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے, کوئی بات بھی نہیں کرنا. میں آؤں گا تو پھر دیکھیں گے. وہ آ گئے تو ان کو میں نے, اچھا یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, ان ویڈیوز کا مجھے نہیں پتا تھا. یہ مجھے ملی ہیں جیسے ہی میں نے ان کو فارورڈ کی ہیں, میں نے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, آپ دیکھ لیں اور آپ انصاف کر لیں. وہ آپ نے اپنے ٹیچر کو بھیجی؟ جی میں نے اپنے ٹیچر کو بھیجی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بینک میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا واقعی بھی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا دو چیزیں ہیں, یا تو اس کو سروس سے ڈسمس کر دیں یا پھر اس کا ٹرانسفر کر دیں اور یہ بندہ میرے پاس گھر آ کے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان ٹیچر نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر میں, ہم لوگ آ رہے ہیں. تو ہم لوگ وہاں پر ویٹ کرتے رہے. شہریار کو لے کے آ رہے ہیں؟ جی. یہ چیز میں نے انہیں کلیئر کہی تھی کہ وہ بندہ آنا چاہیے جس نے تو ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں. وہاں پر ان کے لیے میں نے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہے اور ان کی بینک کی گاڑیاں آ گئی ہیں, تو ان میں وہ سارے آفیسرز موجود ہیں, انکوائری آفیسر موجود تھے, لیکن وہ بندہ جو اکیوز تھا وہ موجود نہیں تھا. شہریار ان میں نہیں تھا؟ وہ شہریار ان میں نہیں تھا. اچھا. تو میں نے اپنے ان ٹیچر کو کہا ہے کہ یہ تو سر غلط بات ہے. جس بندے نے میری انسلٹ کی ہے, اس کے علاوہ اس کی انسلٹ کرنے کے بعد اس نے اپلیکیشن دی ہے تھانے میں, مطلب تھانے تک لے گیا اور وہ بندہ بھی نہیں آ رہا. تو بہرحال وہ جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ کافی دیر بات چیت چلتی رہی. انہوں نے کہا کہ ایسے ہے جمشید, میں نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے, آپ میری کیا قدر کریں گے. تو ہمارے علاقے کی اقدار اور روایات اسی طرح یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو بندہ گھر چل کے آ گیا ہے, چل کے آ جائے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور اسپیشلی میں خود چونکہ ٹیچر ہوں تو میں ٹیچر کی بڑی قدر کرتا ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ مطلب نہ چاہتے ہوئے اور بالکل ایسے سمجھ لے کہ ناخوشی سے پیچ اپ میں نے ان سے کر لیا تھا. اچھا, اس سے اگلے دن اچانک مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا پر پہنچ گئی ہیں ویڈیوز, اور ہر جگہ پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو میں نے اس چیز کو بڑا فیل کیا ہے, ڈس رسپیکٹ. جب ویڈیوز ہر جگہ گئی کہ آپ کے ساتھ اس طرح مس بیہیو ہو رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے, اور وہ بھی بینک جیسی جگہ کے اندر, تو ڈیفینیٹلی لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کوئی گالی دے دی ہے یا کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ وہ بندہ بیچارہ وہ کیوں اتنا بھڑک گیا ہے یا کیوں اتنا اس کو غصہ آ گیا ہے. تو یہ تو ویڈیو کو دیکھ کر تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سوچ رہے ہیں, اور یہ سوالات ہو رہے ہیں. ہاں جی. میں نے اپنا موقف اسی وجہ سے دیا ہے کہ بھائی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اتنا ہائپر ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے جمشید کی کوئی غلطی ہو. تو آپ لوگ اگر ویڈیو میں بھی دیکھیں, چاروں ویڈیوز میں میں بڑا کام ہو کے بیٹھا رہا ہوں, میں نے کوئی اس کو بات بھی نہیں کی. اس کے باوجود اس کا بیہیویئر یہ دیکھ لیں. تو اس کے بعد پھر جب کل ویڈیوز آئی ہیں تو مجھے اس میں بڑی تکلیف ملی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوال کر رہے تھے, میرے پاس اتنی فون کالز آئے ہیں مختلف ہماری جو اساتذہ تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے, جیسے ہماری پیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس ٹیچرز کی, اس کے علاوہ پی ٹی یو ہے, انجمن تنظیم اساتذہ پاکستان ہے, اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کی طرف سے مجھے کالز بھی آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر وہ جسٹ کالز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے لیے اگر احتجاج کرنا پڑا وہ بھی کریں گے؟ اچھا, میں ان کو روکے ہوئے ہوں. جتنی تنظیموں نے رابطہ کیا ہے, ایون کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر, ٹیچر کمیونٹی ہے, اور میرا پورا جو علاقہ ہے وہ سارا اس چیز پر, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اس وجہ سے میں اپنا موقف دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ایشو ہے. ابھی بھی جو انصاف کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو آفیسرز ہیں وہ بینکس میں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے ابھی بتایا کہ اتنا مس بیہیو ہوتا رہا اور اتنا شور و غول وہاں پر ہوتا رہا اور کہانی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, تو وہ جو آپ کے اسی بینک کے اندر جو باقی لوگ تھے, جو مینیجر بیٹھا ہوتا ہے جس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا جائے, اس کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور وہاں پر آپ جیسے ٹیچر کی رسپیکٹیبل ٹیچر کی جب سیلف رسپیکٹ ڈسٹرائی کی گئی ہے, آپ کو دھمکیاں دی گئی ہیں, آپ کو گالیاں دی گئی ہیں, آپ کو مارنے کی بات کی گئی ہے, تو وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے کہ چلیں ٹھیک ہے, کوئی مارا ماری ہوگی تو اس کے بعد ہی اٹھیں گے, یا وہ آئے آپ کا ساتھ دیا, یا وہ بیٹھے رہے مینیجر صاحب؟ کنٹرول نہیں کر پائے.
ایٹ دا اینڈ. کوشش کی مینیجر صاحب؟ جی کوشش کی انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن یہ چیز مطلب کنٹرول اوور ہو جانی چاہیے تھی اس چیز کو. جب فیلئر ہے, جی فیلئر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیلئر ہے, کیونکہ جو بینک کا مینیجر ہوتا ہے یا آپریشن مینیجر یا باقی جو لوگ ہیں وہ اگر دیکھ رہے تھے تو یہ چیز وہاں پر نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں برائی نہیں کر رہا کسی کی بھی, لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مینیجر صاحب جو تھے وہاں کے بینک مینیجر جو اتنا اس ادارے کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ جو مس بیہیو کر رہا تھا اس کو وہاں پر سختی سے روک لیتے یا اس کو کہتے کہ معاملات ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ اس میں آپ کے نزدیک ناکام ہوئے. یہ میرے خیال میں ایک فیلئر ان کا ہے. اچھا, اب آپ بکھر نیٹ ورک کے آئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس آپ اسٹوڈیو کے اندر آئے ہوئے ہیں, اور آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکام بالا تک بھی جائیں, پبلک تک بھی جائیں. تو اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہیں گے آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کہ اب وش کیا ہے, خواہش کیا ہے آپ کی, آپ کو کیسے کن حالات کے اندر کس کام کے ہونے کے بعد یہ فیل ہوگا یا آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جی میرے ساتھ انصاف ہو گیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز اسی کے ریلیٹڈ ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شہریار ہے یہ اس کا پہلا کیس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے افیکٹیوز ہمارے ایریا میں موجود ہیں. جی بالکل, اگر اوپن انکوائری کروائی جائے تو آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پر ملیں گے جو کہ افیکٹڈ ہیں اس کی بیہیویئر کی وجہ سے. آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے کانٹیکٹس وغیرہ؟ جی بالکل, میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ہے کہ اگر اوپن انکوائری کروائیں گے تو ہم لوگ سامنے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ لون لینے کے لیے آتا ہے وہ دیہاتی ہوتا ہے یا آپ یہ کہنا شریف آدمی ہوتا ہے یا جھجک کر رہتا ہے, تو وہ سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ آواز نہیں اٹھاتے. یہ تو میری ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس وجہ سے میں اپنا موقف دینے کے لیے آیا ہوا ہوں, ادروائز لوگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. اینی ہاؤ, اب میری جو وش ہے, دیکھیں اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو میں نے مطلب پیچ اپ کر لیا تھا, میں نے بس اس کو معاف کر دیا تھا. خاموش ہو گئے تھے آپ؟ جی بالکل, ٹیچر کا پریشر سمجھ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں, میں وہ خاموش ہو گیا تھا. لیکن اب چونکہ ویڈیوز وائرل ہیں اور یہ چیز میرے لیے انتہائی ان ایکسیپٹیبل ہے, تکلیف دی ہے, تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے آفیسر کو بینک میں نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ دیکھیں ایک جگہ پر اس کا یہ بیہیویئر ہے تو اور جگہ پر بھی یہی ہوگا سیم. حبیب بینک کی انتظامیہ سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ تبادلہ ہو یا ریسٹیکیٹ کیا جائے یا بالکل جاب ختم کی جائے یا معطل کر دیا جائے یا کہیں اور تبادلہ کر دیا جائے, مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ جو بندہ یہاں پر اگر اس طرح کسٹمرز کے ساتھ مس بیہیو کر رہے تو وہ کسی اور جگہ جا کر اچھا تو نہیں ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اس کا اب میں اس بارے میں نہیں کہوں گا, کیونکہ کوئی سالڈ سولوشن نکالا جائے, کوئی سالڈ سولوشن, ایسا سولوشن نکالا جائے جو کہ میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. مطلب دیکھیں وہ بندہ میرے پاس آئے ہی نہیں ہے تو یہ چیز میرے لیے, اب ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد یہ چیز میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. اگر نہ ہوتی تو پھر ایک علیحدہ بات تھی, تو وہ میرے پاس اس کو آنا چاہیے, مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جس طرح ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, میری انسلٹ ہوئی ہے, تو ایک ویڈیو ریکارڈ اس کا بیان ہونا چاہیے, اس کی آن دی ریکارڈ معافی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے بندے کو بینک بہتر سزا دے سکتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کو مطلب ڈسمس یا ٹرمینیٹ کر دیا جائے کسی کی ایک بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ہیومن, میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو, لیکن جو کام اس نے کیا وہ انکسا. آپ ٹیچرز کا یہ بھی ایک پرابلم کیا ہے یا آپ لوگوں کی اچھائی کیا کہ آپ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی کا نقصان نہ ہو جائے, چلے ہمارے پاس جو ہو رہا ہے. جی میں اسی وجہ سے شکیل صاحب خاموش تھا اور میں ادھر بڑا آرام سے بیٹھا رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ بینک اس کے خلاف کارروائی کرے, لیکن جب بینک نے کارروائی نہیں کی تو پھر مجھے افسوس ہوا ہے. اور بینک کے عملے کے ہوتے ہوئے مطلب پولیس بھی آپ کو لے کے گئی ہے, یہ پولیس کا بیہیویئر. جی بالکل. دوسری چیز یہ قابل تکلیف دہ تھی, اور پولیس کے عملے کو میں نے بتایا بھی ہے 3-4 بار کہ آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں, میں ٹیچر ہوں, میں آپ کے ساتھ, آپ جائیں میں آ رہا ہوں, تو ہاتھ بھی نہیں چھوڑا. تو یہ چیز میرے لیے بازار میں اگر ہاتھ پکڑ کے پولیس ڈالے میں بٹھا رہی ہے تو یہ کافی انسلٹ ہے, یہ کافی. اور میں چونکہ اسی علاقے کا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ سرائے مہاجر پر میں نے تقریباً 8 سال ٹیچنگ کی ہے, وہاں پر میرے شاگرد ہیں, ہر بندہ جاننے والا, اور اڈے سے بالکل اڈے کے اندر ہی ہے پولیس اسٹیشن, تو وہاں سے ایک ٹیچر کو جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر انیکسیپٹیبل, یہ بڑا ڈسکرٹنگ, بڑا دکھی کر دینے والی بات ہے. اور آپ یہ بیسیکلی اب یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بینک انتظامیہ ہے
وہ سالڈ سلوشن نکالے اور ان کی جو سزا بنتی ہے, ان کی جو پنشمنٹ بنتی ہے, وہ پنشمنٹ وہ ان کو ہر صورت بیسیکلی اب یہ چاہتے ہیں, اور ان کو ابھی تک پنشمنٹ نہیں ملی, ابھی تک اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں, کوئی پنشمنٹ نہیں لی. تھینک یو سو مچ. جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں, اب اس بندے کو میرے پاس آنا چاہیے اور مجھ سے جو ہے نا آن دی ریکارڈ معافی مانگنی چاہیے. چلیں, وہ اگر آپ سے آ کے ایکسکیوز کر لیتے ہیں یا وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار جو کچھ ہوا آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ راضی ہو جائیں. جی بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ. یہ سرائے مہاجر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک انتہائی رسپیکٹڈ ٹیچر ہیں, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب 4 پوائنٹس ہیں بڑے قیمتی ہیں, وہ اہلیان بکر نے یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا دیا جلا کر ان کے انصاف کے اندر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں, ان کو انصاف دلوانے کے اندر, کیونکہ یہ ہمارے ٹیچر ہیں, اور جو ٹیچر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی پوری قوم کا وہ محسن ہوتا ہے, اور جب محسنوں کے ساتھ اگر کوئی قوم نہیں کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ قوم تباہ و برباد ہوتی ہے, یا پھر اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر بھی وہ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے جب ٹیچرز کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے. سیکنڈلی, میں جو ڈھانڈا گروپ ہے, میں جو ان کے رہنما ہیں, ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کا نام لے کر کہ جی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, میں ان کا بھتیجا ہوں, اور اس طرح ایک ٹیچر کو دھمکی دی جا رہی ہے اور ویڈیوز بن رہی ہیں, تو نہ جانے اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ کرتے ہوں گے کہ جی ہم ڈھانڈا صاحب کے یہ لگتے ہیں, ہم ڈھانڈا صاحب کے یہ لگتے ہیں, اور اس طرح سے جو کام ہو رہا ہوگا اس کو روکنے کے حوالے سے, یا اس ایشو کے اوپر کم از کم ڈھانڈا گروپ کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے آنا بڑا ضروری ہے, تاکہ جس طرح سے یہ اب میں تو یہی کہوں گا کہ میری تو وش ہے کہ ڈھانڈا گروپ جو ہے وہ, یا ڈھانڈا خاندان ہے, جو ڈھانڈا صاحب ہے, وہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہ کرتے ہوں, یا ان کا نام مس یوز کیا گیا ہو, تو ان کا پوائنٹ آف ویو آنا بھی بڑا ضروری ہے, تاکہ اہلیان بکر کے ذہنوں کے اندر اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو وہ غلط فہمی دور ہو سکے. صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے پہلا پوائنٹ بتایا ہے, یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں, مطلب سی سی ٹی وی کیمراز میں ان کی وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہوگی, آبویسلی وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں, مطلب ایم این اے کا حوالہ دینا, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی پی او کا حوالہ. اب ایم این اے سے بیچارے کو کیا پتا کہ جی میرا نام لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا میرے نام سے دھمکی دی جا رہی ہے, تو اس میں اسی لیے ضروری ہے کہ جو ایم این اے صاحب ہیں یا ڈھانڈا گروپ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آنا ضروری ہے, کہ وہ بتائیں پبلک کو کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جو ہمارا نام اس میں یوٹیلائز کیا گیا یا یوز کرنے کی کوشش کی گئی, تو ہمارے سے تعلق ہے یا ہمارے سے تعلق نہیں ہے. سیکنڈلی, جو ہماری پولیس ہے, جو ڈی پی او بکر ہیں, ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا کم از کم اخلاقی طور پر تو ہماری پولیس کو اتنا ان کو شعور دیا جائے, یا اتنی ان کی تربیت کی جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, کہ اگر کوئی اس طرح سے جھوٹی شکایت لے کر پہنچ جاتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر, اور پھر پولیس ڈالے میں آتی ہے, اور وہ ایک انتہائی مہذب, انتہائی رسپیکٹیبل ٹیچر کو اس طرح سے ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جاتی ہے, تو یہ بڑا ہی دکھی کر دینے والا کام ہے, یہ بڑا ہی افسردہ کر دینے والا کام ہے, یہ بڑا ہی شرمندہ کر دینے والا کام ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے. یہ کسی بڑی شرمندگی سے کم نہیں ہے اگر اس کو فیل کیا جائے. اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو حبیب بینک ہے, حبیب بینک اہلیان پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے, اہلیان پاکستان حبیب بینک کے ساتھ چل رہے ہیں. حبیب بینک کے حوالے سے اس طرح کی جو شکایات ہیں, ان کے ازالے کے لیے اگر حبیب بینک آج بھی میدان میں نہیں آتا ہے تو لوگوں کا اعتماد اٹھے گا, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوگا, لوگوں کی سیلف رسپیکٹ ہی جس ادارے کے اندر ڈسٹرائی کی جا رہی ہو, یا ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہی اگر وہاں پر کیئر نہ دی جا رہی ہو, تو پھر بھی معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. تو جو حبیب بینک ہے, اس حوالے سے ان کو بھی اپنا سٹرانس, جو سخت سٹرانس ہے, وہ سامنے لانا ہوگا. اس حوالے سے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہوگا, جس ڈیسیجن کے بعد جو اہلیان بکر ہیں وہ بھی مطمئن ہوں, جو ہمارے ریسپیکٹڈ ٹیچر ہیں وہ بھی مطمئن ہوں. اور سیکنڈ میں جو سب سے لاسٹ بات ہے, وہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر خاموش کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے. آج ہمارے ان ٹیچر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اور ان کو بھی خاموش کرنے کے لیے, ان کو خاموش کروانے کے لیے, معاملے کو دبانے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے, تو یہ اب اگر خاموش ہو جاتے تو یہ واقعہ کبھی سامنے نہ آتا. اور نہ جانے اس طرح کے اور کتنے واقعات ہیں جو آج تک مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سامنے نہیں آ سکے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا وہ نان گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں پر ہونے والی ناانصافی, وہاں ہونے والی زیادتی کے خلاف آپ اپنی آواز بلند کیا کریں, آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کیا کریں. جب تک آپ اپنے حق کے لیے بولنا شروع نہیں کریں گے, بلیو می, آپ کو کبھی کوئی بھی انصاف نہیں دلوا پائے گا. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.